سب سے پہلے تو میں اس کانفرنس کے حوالے سے بات کروں گی، اور اب تک بھارت ہو، روس ہو، ایران کے وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں اس کانفرنس کے لیے۔ بڑا امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہے جو پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس ایونٹ کی امپورٹنس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ نہیں، اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ ویسے یہ کانفرنس بہت امپورٹنٹ ہے۔ شنگھائی کوآپریشن تنظیم جو ہے یہ اس وقت بنی تھی، 2001 میں غالباً بنی تھی، جب خطے میں افغانستان میں خاص طور پر نیٹو کی افواج آ گئی تھی۔ جب نیٹو کی افواج آ گئی تو پہلی بار چین نے انیشیٹو لیا اور روس کو اپنے ساتھ شامل کر کے دو سینٹرل ایشیا کے ممالک کو ملا کر ایک 4 ممالک نے ایک تنظیم بنائی، اور تنظیم یہ کہا کہ یہ ہم نیٹو کے خلاف نہیں بنا رہے بلکہ ملک میں اس علاقے میں خطے میں دہشت گردی کے خلاف ایک اتحاد بنا رہے ہیں۔ کہا گیا، سمجھا یہی گیا کہ نیٹو کی موجودگی کی وجہ سے کہ دیکھیے نیٹو کہیں یورپ کے میں آپریٹ کرنا تھا انہیں، وہ یہاں آ کے آپریٹ کر رہے تھے، یہ تنظیم بنی ہے۔ ایسا ایسا یہ تنظیم پھیلتی گئی، اور پھیلتے پھیلتے یہ کہ پاکستان اور انڈیا بھی اس کے رکن بنائے گئے، اور جب پاکستان اس کا رکن بنا ہے قازقستان میں تو اعزاز حاصل ہے مجھ جیسے لوگوں کو کہ ہم وہاں موجود تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جو تھے سرتاج عزیز صاحب نے، انہوں نے ناشتے کی میز پر ہمیں 2-4 لوگوں کو بتایا کہ اس کام میں چین نے ہماری مدد کی ہے، کیونکہ روس چاہتا تھا کہ انڈیا اس کا رکن بنے، اور چین نے اس پہ کہا کہ اگر انڈیا، ظاہر ہے کہ چین کے تو روس انڈیا سے اختلاف تھے، لیکن ان سے کہا کہ انڈیا کو میں اس شرط پر رکن بنانے کے لیے تیار ہوتا ہوں اگر آپ پاکستان کو بھی رکن بنا لیں۔ تو اس طرح پاکستان اور انڈیا ایک ہی وقت میں رکن بن گئے، اور اس میں چین نے ہماری بڑی مدد کی اور روس کو اس بات کو جھکنا پڑا اور ماننا پڑا۔ اس وقت سے ہمارے روس کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم انتظار میں ہیں کہ پیوٹن کب پاکستان آتے ہیں، پاکستان کا دورہ کرتے ہیں، جو کہ کئی وجوہ کی بنیاد پر پوسٹ پون ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ کانفرنس اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو چین کے ساتھ چین کے وزیر اعظم کئی سال کے بعد پاکستان آ رہے ہیں، اور ہم پھر سی پیک کو ایک طرح سے ایک نئی شکل میں ریوائیو کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایک اس لحاظ سے اہم ہے۔ دوسرا اس لحاظ سے اہم ہے کہ خطے کے ممالک کے ساتھ، خاص طور پر سینٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ اور روس اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک نئی نوعیت جو ہے وہ سامنے آئے گی، ہم اس کو بہتر طور پر اپنے مفاد میں استعمال کر سکیں گے۔ اور اس لحاظ سے یہ بھی بہت اہم ہے، غالباً اسلامک سمٹ کے بعد جو بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی، اور جس میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد جو باقی پاکستان بچا تھا، جس کو آج نیا پاکستان کہتے ہیں، اس نیا پاکستان کو ایک حوصلہ دلانے کے لیے سعودی عرب نے ہمارے ہاں OIC کا اجلاس کرایا تھا۔ تو اتنی بڑی سمٹ کے بعد یہ دوسری بڑی سمٹ ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے، اور شنگھائی تنظیم کی پہلی بار ایک سمٹ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے میزبانی، اس لیے بہت امپورٹنٹ اس کی وقت ہے، اہمیت ہے، اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب بھی ہو اور اس کامیابی میں پاکستان اپنے حصہ بھی دے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جیسے آپ نے بڑی اچھی اس کا بیک گراؤنڈ بھی سجاد صاحب شیئر کیا کہ یہ جس طرح سے اس کا آغاز ہوا، اینڈ یو آر پارٹ آف دیٹ ایونٹ، جب بھی اس پاکستان کو اس میں شامل کیا گیا، ڈیفینیٹلی اچھی چیز ہے۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر جی PTI کی جو احتجاج کی کال ہے، یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے جو پاکستان کے اندر ہونی جا رہی ہے، اور جیسے آپ نے خود کہا کہ کئی سال کے بعد چینی پرائم منسٹر یہاں پر آ رہے ہیں، دیگر ممالک کے وفود آ رہے ہیں، خطے کے امن کی صورتحال کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونی ہیں۔ ہم کیا میسج دیں گے جی؟ اسلام آباد میں اس وقت ایک جو جماعت ہے وہ اپنا احتجاج کر رہی ہوگی، جبکہ ہم خطے کے امن کے حوالے سے اتنے بڑے پیمانے پہ بھی اس کانفرنس میں بات ہوگی کہیں نہ کہیں، تو یہ ایک میسج تو اچھا نہیں جائے گا سجاد میر صاحب؟ میرے خیال میں یہاں تو PTI فرسٹریٹ ہو گئی ہے، جہاں ان کا دماغ بالکل چل گیا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں جمہوریت کے نام پر یہ کچھ کیا جاتا ہو جہاں کیا جا رہا ہے۔ MQM نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ منزل نہیں لیڈر چاہیے، اور پھر یہ ہوا کہ انہیں اپنے لیڈر سے جان چھڑانا پڑی، پھر ہی وہ آگے بڑھ سکے۔ آج ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے لیڈر کو رہا کرو، پاکستان کی ایسی تیسی کچھ خراب جاتا ہے تو جائے، دنیا کا میسج تو پہنچے گا۔ لوگ ایسے نہیں کہہ رہے کہ یہودی لابی کام کر رہی ہے، اسرائیل تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہ تصویریں وہی پھر چھپ رہی ہیں جو ان کے بچوں کی پرورش یہودی
خاندانوں میں ہو. ظاہر ہے اب کیا کہا جا سکتا ہے, وہ ایک پرسنل بات آ جاتی, کہنا نہیں پڑتی, لیکن حد کر دیے انہوں نے. آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس بات پہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہمیں ملاقات کرنے دو تو ہم احتجاج ختم کر دیں گے, یہ کیا بات ہوئی؟ اور اس کے چانسز ہیں شجاعت میر صاحب کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تحریک انصاف کی, تو یہ منسوخ کرانے کی کوشش تو اپنے طور پہ کی جائے گی, لیکن شرط یہی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروائیں گے تبھی احتجاج منسوخ کرنے کے حوالے سے سوچا جائے گا. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, لیکن انہوں نے ان پرنسپل تو اس پہ اگری نہیں کیا کہ ملاقات کرائیں گے. انہوں نے کہا تمہاری ایسی تیسی کر لو جو کرنا ہے, نہ تمہیں احتجاج کرنے دیں گے, نہ تمہیں احتجاج کرنے کی ہمت پڑے گی, اور نہ تم اس طرح کی کوئی بات کر سکو گے. کرنے کی کوشش کریں گے تو سختی سے نپٹیں گے. لیکن بات یہ کہ یہ کر کیوں رہے ہیں آپ؟ یعنی عین اس موقع پر اگر آپ کہتے ہیں ہمیں احتجاج کریں تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی جمہوریت ہے؟ بھائی اسی کو فاشزم کہتے ہیں, اسی کو ایکسٹریم رائٹ کہتے ہیں آج کل, اور ایکسٹریم رائٹ کا یہی ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا ہے, اور اسی ایٹیٹیوڈ سے ہٹلر پیدا ہوا تھا, اور اسی ایٹیٹیوڈ سے پچھلے دنوں میں یورپ میں ان لوگوں کو آگے لے کر آئے تھے جس کو ہم آج ایکسٹریم رائٹ کہہ رہے ہیں. اور دنیا پریشان ہو گئی تھی ٹرمپ کے بعد کہ کہیں یورپ بھی اسی ڈراؤ میں نہ بیٹھ جائے. آج بھی وہی خطرہ وہاں منڈلا رہا ہے, اور پاکستان میں یہ خطرہ تو بالکل صاف دکھائی دیتا ہے. اور اس آپ کہیں گے جمہوریت کے نام پر یہ کیا, اس کو جمہوریت کے حقوق دینا چاہیے. بھائی اگر جمہوریت کے نام پہ کیا تو پہلے طے کرو کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ کرنے والے کوئی پارٹی جمہوری پارٹی ہو سکتی ہے, اور اگر وہ سارا کام اس پارٹی نے کیا ہے تو اسٹیٹ کیوں اس پر آپ ایکشن نہیں لے رہی؟ اسٹیٹ کیوں اسے ملتے سے کام لے رہی؟ اچھا شجاعت میر صاحب, ابھی آپ نے بات کی ہے, ظاہر ہے اس پاکستان کے اندر, یا ہم ابھی کراچی میں ریسنٹلی واقعہ دیکھیں جہاں پہ بھی چینی باشندوں کی وین کے اوپر حملہ ہوا اور اس میں ہلاکت کا معاملہ بھی ہوا. سیکیورٹی تھریٹس اپنی جگہ موجود ہیں, ابھی بھی جو ایران کے وفود ہیں یا چین کے ہیں, کرغستان کے ہیں, ان سب کو بڑی سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد پہنچایا گیا ہے. سیکیورٹی تھریٹس اپنی جگہ موجود ہیں. ایسی صورتحال کے اندر احتجاج کرنا, ظاہر ادارے اپنے طور پہ کام کر رہے ہوں گے, فورسز اپنی ڈپلوائے کی ہوں گی, بٹ سٹل ایک پارٹی انٹرنلی احتجاج کر رہی ہوگی. ایسی صورتحال کے اندر بہت سارے کنسرنز اپنی جگہ موجود ہیں. ایک حد تک آپ احتیاط کر سکتے ہیں, اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ایک چیز کو ہوسٹ کیا جانا, کیا تھاٹ پروسیس ہے جی ان کا؟ یا تو آپ نے بھی فرسٹریشن کے حوالے سے بات کی, فرسٹریشن اپنی جگہ, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں شجاعت میر صاحب کہ ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان کے اندر اتنی اہم ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ایک پریشر بلڈ ہوگا جی حکومت کے اوپر اگر ہم ایسے موقع کے اوپر احتجاج کریں گے تو. دیکھیے یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے. وہ تو ذمہ داری قبول کر لی ہے بی ایل اے نے, بلوچستان لبریشن آرمی نے. وہ لوگ اتنے بڑھ گئے ہیں, اور ان کا خاص طور پر پختونوں کے اس گروہ کے ساتھ جو کہ وہاں ایک ہنگامہ کیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک طرح کا اتحاد بھی دکھائی دیتا ہے. تو جب ٹیررزم اتنی سختی کے ساتھ جہاں موجود ہو, اس وقت ہمیں زیادہ سختی کے ساتھ اس پہ کارروائی رہنا چاہیے. عالمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ مل کر یہ چاہتی ہیں کہ سی پیک کو لپیٹ دیا جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں, چاہے وہ آئین جوڈیشل ریفارمز ہیں, چاہے کچھ اور ہے, اس کے بارے میں ہمارا کچھ بھی رد عمل کیوں نہ ہو, کچھ بھی رائے کیوں نہ ہو, لیکن اس وقت ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ عالمی طاقتیں کس طرح چاہتی ہیں کہ پاکستان کا سیٹ اپ ایسا بنایا جائے, کہ ایسا بن جائے کہ سی پیک رول بیک ہو جائے. تو سارا مسئلہ تھا, لڑائی شروع کیا ہوئی تھی, کیا نکالا گیا تھا پرانے حکمرانوں کو, نواز شریف وغیرہ کو؟ سی پیک کا جھگڑا تھا, اور کیا جھگڑا تھا؟ میں تو اس وقت بھی آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ سی پیک اس کو لے ڈوبے گا, اور اس کے بعد اس کے بعد جتنی حکومت آئی اس نے کیا کیا, بعد میں آنے والی حکومتیں, عمران کی حکومتیں, سی پیک کو لپیٹا نا جی. اب پھر وہی مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جی آنے والے سی پیک کے ساتھ مل گئے ہیں, اور غالباً پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ بھی اب امریکہ کی ڈکٹیشن کو اس طرح قبول کرنے کو تیار نہیں ہے جس طرح ایک تصور کیا جاتا تھا کہ ماضی میں قبول کرتی رہی ہیں. وہ سی پیک کی اہمیت سے واقف ہو گئی ہیں, وہ پاکستان کی ترقی چاہتی ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس سے مغرب کی طاقتیں, امریکہ کی طاقت جو ہے خاص طور پر بڑی پریشان ہے, اور انہوں نے سارا ٹارگٹ ایک شخص کو, آرمی چیف کو بنا رکھا ہے. اور آرمی چیف کے ساتھ اب ان کو ہمارا چیف جسٹس بھی ایک آنکھ نہیں پاتا. یہ افراد کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی ہے آپ کے نظریات کی لڑائی. آپ کہتے ہو کہ یہ لوگ تو ہیں امریکہ کی ڈکٹیشن کو اس طرح قبول نہیں کر رہے جس طرح کیا جانا چاہیے, اور یہ سی پیک کو ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی نواز شریف کا قصور تھا
اور یہی وہ بات تھی جس نے عمران شریف، آپ دیکھ لیجیے عمران شریف کا پورا دور، عمران خان کا پورا دور کیا کیا انہوں نے، سی پیک کو رول بیک ہی کیا نا. رزاق داؤد نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ 1 سال کے لیے مؤخر کر دو. وزیروں نے کہا کہ انکوائری کرائی جائے. کیا کام ہوا سی پیک کا 3.5-4 سال میں؟ اور چینیوں سے پوچھو، روتے پھرتے ہیں اس معاملے کے. جس طرح آپ نے سی پیک کے بارے میں کہا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے اور پھر وہ ایکسپوز ہوئے، کرپشن کے لگائے گئے الزامات سارے جھوٹ ہیں، وہ انتہا ہے اپنی. اتنا ہمارا دوست اور اس پر آپ نے ایسے الزامات لگائے. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اب پھر جب سی پیک آنے والا ہے اور یہ کانفرنس اس میں معاون و ممد ثابت ہو رہی ہے، اور چین جو ہے وزیر اعظم بہت عرصے کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، تو یہ پھر چیخ پڑے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ یہ سارا سیٹ اپ لپیٹ دیا جائے، اور جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے، وہ جمہوری ہے کہ نہیں ہے میں کچھ نہیں کہتا، آئینی ہے کہ نہیں ہے میں کچھ نہیں کہتا. وہ پاکستان کے لوگوں کو اس طرح جمہوریت کے نام پہ آپ کہیں کہ جوڈیشری پہ یہ نہیں کرو، فلاں جگہ یہ نہیں کرو، یہ فلاں جگہ یہ نہیں کرو. اگر یہ ساری طاقتیں سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے لگی ہیں امریکہ کی خواہش پر اور ان کی کو خوش کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں پھر کر دینا چاہیے، دیکھا جائے گا جمہوریت میں جیسے. اچھا میر صاحب، یہ معاملہ تو ہو گیا اس کانفرنس کے حوالے سے، لیکن آئینی ترامیم کا معاملہ ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہے. بلاول بھٹو زرداری ہوں، نواز شریف صاحب ہوں اور اسد کیسر صاحب ہوں، ان کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے ان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور منانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا جو بھی صورتحال ہے. یہ جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، اور جس طرح سے بات ہو رہی ہے، جس طرح سے مولانا صاحب کی جو کہہ لیں بیچ میں ریلیونٹ ہونے کا معاملہ ہے، اور پھر بلاول بھٹو زرداری ہوں، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنس کی حامل ہیں. کیا سمجھتے ہیں جی یہ آئینی ترامیم کا معاملہ ہے، اس پہ کچھ پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہو جائے گی، اس لیے ہو جائے گی کہ جو صورتحال میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے، عالمی صورتحال، سی پیک کی صورتحال اور مغربی طاقتوں کی کوشش کہ اس طرح یہ ترمیم نہ ہو اور وہ قوتیں آپ طاقت میں رہیں جو سی پیک کو رول بیک کرنا چاہتی ہیں اور آئی ایم ایف کو اس طرح دیکھنا نہیں چاہتی جس طرح امریکہ یا اس کے حوالے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان قوتوں کے لیے لازمی ہے کہ یہ ترمیم نہ ہو. اور میرے خیال میں اس ترمیم کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی طے کر لیا ہے کہ ہم ان پاکستان کے مفاد میں سی پیک کے ان منصوبوں کی طرف آگے بڑھیں گے جو اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور جس کے حوالے سے آسانی کے ساتھ آئی ایم ایف بھی اعتراض نہیں کر سکے گا. اور میرے خیال میں اس لیے یہ ترمیم جو ہے نا ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، بس ہو جائے گی، سمجھ